بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ آپ حج تمتع سے منع فرماتے تھے، تو اس کے متعلق کچھ تفصیلات بیان کیجئے، کچھ اظہار خیال کیجئے تاکہ لوگوں کو واضح ہو سکے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اصل میں جو مقدمہ قائم کر رہے ہیں نا مرزا صاحب، یہ حدیثیں کیوں لا رہے ہیں اور اصل مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت سے ملوکیت کی طرف کا جب سفر ہوگا نا، تو ایک تو سنت جو ہے وہ بدعت میں بدل جائے گی۔ اچھا، سنت جو ہے وہ بدعت میں بدل جائے گی، یعنی سنت ختم ہو جائے گی تو بدعت آ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت یا دور خلافت میں سنت ہوگی اور دور ملوکیت میں بدعت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، دور خلافت حضرت عثمان کو دور خلافت تو مانتے ہیں مرزا صاحب؟ ہاں، وہ آگے اس کو کہتے ہیں نا دور خلافت مفتونہ، اپنی طرف سے اضافہ کر دیا نا۔ یعنی یہ ایسی دور خلافت تھی کہ جس میں فتنے موجود تھے، آزمائشیں موجود تھیں۔ تو اس میں انہوں نے ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ شبہ ڈالا ہے لوگوں کے دلوں میں، حدیثوں میں ایسی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے حدیثوں کا رخ پھیرا ہے، جی، یعنی تحریف کی ہے نا، مانوی تحریف، مانوی تحریف کی ہے، اضافے کر کر کے، بریکٹیں لگا لگا کے۔ ایک تو یہ شبہ ڈالا ہے کہ حضرت عثمان نے بدعات شروع کر دی تھی معاذ اللہ، اور دوسرا یہ شبہ ڈالا ہے کہ اپنے جو ہے وہ اہل و عیال کو نوازا ہے۔ اچھا، نیپوٹزم کی۔ ہاں، دونوں کے اوپر ہم انشاءاللہ سے گفتگو کریں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ مرزا صاحب نے یہ روایت بیان کی صحیح مسلم کی حدیث۔ جی، یہ کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب تابعی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی یہ دونوں مقام عصفان پر اکٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، اور حضرت عثمان جو ہے وہ حج تمتع سے روک رہے تھے۔ اچھا، تو حضرت علی نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ ایسے عمل سے کیوں منع کر رہے ہیں جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا؟ ٹھیک ہے، تو حضرت عثمان نے حضرت علی سے کہا کہ آپ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں۔ اچھا، تو حضرت علی نے کہا کہ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، اسے مطلب انہوں بریکٹ میں لکھا کہ دخل دیے بغیر۔ پھر حضرت علی نے یہ صورتحال دیکھی کہ خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان اسی فیصلے پر قائم ہے، یہ بریکٹ میں لکھتے ہیں، تو دونوں کو اکٹھا ادا کرنے کا اعلان کیا۔ ایک تو یہ حدیث بیان کی کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان اختلاف ہوا، حضرت عثمان حج تمتع سے روک رہے تھے۔ حج تمتع کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ ایک ہی وزٹ میں کرنا، اور حضرت علی کہہ رہے تھے کہ نہیں، میں ایک ساتھ ادا کروں گا، اور انہوں نے ایک ساتھ ادا کیا۔ ٹھیک ہے، اوپر ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی، یہی روایت ہے، ٹھیک ہے، کہ حضرت عثمان منع کر رہے تھے، تو حضرت علی نے جب صورتحال دیکھی تو انہوں نے کہا لبیک بعمرۃ وحجۃ، یعنی انہوں نے اکٹھا حج اور عمرے کے لیے لبیک کہا، اور کہا کہ میں کسی شخص کے کہنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں مرزا صاحب کہ حضرت عثمان سنت ترک کر رہے ہیں اور حضرت علی سنت کو احیاء کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان حدیثوں کا کوئی تعلق واقعہ کربلا سے مجھے بتائیں؟ نہیں، کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ حج تمتع کے بارے میں حدیثیں ہیں نا، حج تمتع کی حدیثیں کہاں واقعہ کربلا کے ساتھ جوڑیں؟ صرف اور صرف لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں شبہ ڈالنے کے لیے۔ بھئی حج تمتع حج کا سبجیکٹ ہے، ایسا ہی ایک فقہی مسئلہ ہے۔ وہ شاید ان کا مقصد یہ ہو کہ حضرت عثمان کے خلاف نفرت ہو، ہاں، بغض ہو، پھر وہاں سے ان کی شہادت کے بعد اس جیسے آدمی کا قصاص مانگ رہے تھے جو بدعتی تھا نعوذ باللہ، اور پھر وہ بنو امیہ کی باقاعدہ حکومت آ گئی، زبردستی انہوں نے حکومت حاصل کر لی، اور پھر انہی کی وجہ سے انہوں نے یزید کو نامزد کر دیا، پھر واقعہ کربلا ہو گیا۔ ایسی حدیثیں لانے کا ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں لوگوں کا ذہن خراب کریں۔ جی، حالانکہ یہ فقہی مسئلہ تھا، اس کا واقعہ کربلا کے پس منظر سے کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، مطلب یہ واقعہ کربلا اس وجہ سے ہوا ہے کہ حضرت عثمان جو ہے وہ حج تمتع سے روکتے تھے۔ مطلب کچھ کامن سینس کی بات کریں۔ ایسی حرکت تو صرف وہی کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب، میرا یہ ذاتی خیال ہے، جس کا دل نفرت اور بغض سے بھرا ہوا ہو۔ اچھا، باقی یہ ہم اس مسئلے کو ابھی جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں جب تک آپ ساری روایتیں جمع نہ کریں، آپ کے سامنے اختلاف آتا نہیں۔ فقہی مسائل سے متعلق اجتہادی مسائل، بالکل۔ پھر یہ اجتہادی مسائل میں صرف حضرت عثمان حضرت علی کا اختلاف تو نہیں تھا، اور صرف ایک مسئلے میں تو نہیں تھا، سینکڑوں مسائل ہیں جن میں حضرت علی کا دوسرے صحابہ سے اختلاف ہے۔ جی، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں اس مسئلے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان کے ساتھ حضرت عمر بھی کھڑے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، حضرت عثمان کے ساتھ جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی کھڑے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس مسئلے میں جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک اختلافی اور اجتہادی مسئلہ تھا۔ اب جیسے دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے،
ایک اور روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت عثمان حج تمتع سے منع کرتے تھے اور حضرت علی اس کا حکم دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت علی نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا۔ حضرت علی نے حضرت عثمان سے کہا، تو حضرت عثمان نے کہا ہاں بالکل مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ ہم نے حج و تمتع کیا، میں انکار تو نہیں کر رہا جی۔ لیکن آگے کیا جملہ، یہ اب صحیح مسلم کی روایت ہے، وَلَٰكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ، لیکن اس وقت ہم خوف زدہ تھے۔ اچھا، وہ اجتہاد کر رہے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے شاید یہ منسوخ ہے یا ایک خاص حالت میں کیا جاتا ہے۔ ہاں اصل بات یہ ہے، تو یہ جو انہوں نے حضرت عثمان نے جواب دیا کہ بھائی مجھے پتہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ حج تمتع کیا ہے، لیکن وَلَٰكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ، ہم اس وقت خوف زدہ تھے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد دشمن کا خوف ہے، جی جی، تو حضرت عثمان کا کہنا یہ تھا کہ جی دشمن کے خوف کی وجہ سے حج تمتع کیا نہیں، جس طرح جی ہاں یہ، لیکن یہ تعویل ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حج تمتع جو ہے یہ ایک آپشنل چیز ہے، لازم نہیں ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، حج تمتع آپشنل چیز ہے، لازم تو نہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب ہمارے درمیان موجود تھے تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی کر لو، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کہا بھائی حج تمتع کر لو، مطلب حج کے لیے آئے ہو تو عمرہ بھی ساتھ کر لو، جی ٹھیک ہے، حج تمتع کر لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ تو ہم نے کیا، کیوں کیا؟ کیونکہ اگر ہم نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ چکے تھی وہ آپشنلی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے تھے تو اب خلاف ورزی کی صورت میں آپ کے امر کی خلاف ورزی آ جاتی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم سب نے کیا، لیکن اصلاً اس میں آپشن موجود تھی کہ آپ حج افراد کر لیں جو اکیلا حج ہے، یا آپ حج تمتع کر لیں یعنی حج اور عمرے کو ملا لیں دو علیحدہ احرام کے ساتھ، یا آپ حج قران کر لیں کہ آپ ایک ہی احرام کے ساتھ حج بھی کر لیں اور عمرہ بھی کر لیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، جی تو شریعت میں وسعت موجود ہے۔ جب شریعت میں وسعت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے کیا، ٹھیک ہے کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کر لو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو سب نے کر لیا، بھائی مخالفت نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہہ دیا، مسئلے میں وسعت تھی۔ تو اب اگر ہم حج اور عمرے کو ایک ہی اس میں جمع کر دیں گے تو اس سے رش بڑھ جائے گا، اچھا، اور اس سے مشکلات پیدا ہوں گے، انتظام، کیونکہ حضرت عثمان تھے خلیفہ امیر المومنین، انتظامی معاملات کو تو وہ دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو انتظامی اعتبار سے وہ یہ کہہ رہے تھے مشکلات پیدا ہوں گی۔ جیسے اب دیکھیں، اب ہمارے یہاں سے کیا ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور حج تمتع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اور عمرے کرنا شروع کر دیتے ہیں مسجد عائشہ سے، اس سے ہوتا کیا ہے، طواف بڑھ گیا، سعی بڑھ گئی، رش زیادہ پڑ گیا، ٹھیک ہے، تو وہاں کے مقامی علماء اس سے منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ سارے معاملات انتظامات انہوں نے جو ہے وہ سنبھال انتظامات تو انہوں نے سنبھال لیں۔ تو یہاں پہ بھی معاملہ یہ تھا، یہ کہا گیا کہ حج جو ہے تمتع الاؤڈ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن حکمران اگر جو ہے وہ اس سے انتظامی اعتبار سے منع کرنا چاہے، ایڈمنسٹریٹو پہلو سے، کہ بھائی اس دفعہ جو ہے وہ تم نے کیا کرنا ہے، جیسے ہمارے اب کورونا کی وجہ سے کیا کیا گیا، انہوں نے محدود کر دیا، سب کو حج کی اجازت نہیں دی، جی، تو انتظامی اعتبارات سے مجمع کو مینیج کرنے کے لیے اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی صرف حج کرو، جی، عمرہ نہ کرو، تو کوئی لازم تو ہے نہیں کہ حج کے ساتھ عمرہ کرو، ہے جو مرضی کر، تو وہ اس طرح سے کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے ہمارے سامنے، یہ صحیح مسلم کی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ وہ حج تمتع کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ ٹھیک ہے، تو ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ ذرا اپنے فتوے سے رک جائیں، آپ کو نہیں پتا کہ امیر المومنین یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مناسک حج کے متعلق ایک نیا فرمان جاری کیا، اچھا، ٹھیک ہے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہے حج تمتع کا فتویٰ دے رہے تھے، بھائی دونوں کرو، تو ایک بندے نے انہیں کہا کہ یہ نہ کریں، کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، انہوں نے ایک فرمان جاری کیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت عمر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ جی آپ نے کوئی فرمان جاری کیا کہ حج تمتع نہیں کرنا، اب یہ حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا بھائی میں جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا، مجھے یہ نہ بتانا کہ انہوں نے کیا، وہ والی بات نا۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر تو آپ کہیں کہ جی حضرت عمر کے دور میں پھر خلافت سے ملوکیت کی طرف سفر شروع ہو گیا تھا، پھر تو یا پھر یہ کہنا شروع کر دیں، سیدھے ہی وہ بن جائیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس گروپ میں شامل ہو جائیں
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر بھی اس سے پہلے منع کر چکے تھے اور انتظامی اعتبار سے منع کر چکے تھے اور ڈسکشن ہو چکی تھی باقاعدہ صحابہ کے ساتھ. جب آپشن موجود ہے تو حکمران، یہ تو سمپل فقہ میں تو یہ بھی ہے کہ حکمران کے پاس اگر آپشن موجود ہے تو انتظامی بنیادوں پر کچھ فیصلے کرنے کا اختیار ہے، کر سکتا ہے. اچھا اب آگے دیکھیں اسی مسلم کی روایت میں یہ 1-2 آگے 2-2 1222 حضرت عمر نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج تمتع کیا، صحابہ نے بھی کیا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی جو میں دیکھ رہا ہوں جو حج تمتع میں ہو رہی ہے. وہ کیا ہو رہا ہے کہ عرفات کے پاس یعنی وادی عرفہ میں اراک مقام پر وہاں ایک درخت تھا، پیلو کا درخت تھا، بڑا سا درخت تھا. اس کی اوٹ میں لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ حضرت عمر نے کہا، یہ حضرت عمر نے کہا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حالت احرام میں نہیں حالت احرام میں نہیں. ابھی اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. پھر جب وہ 8 ذوالحجہ یوم الترویہ کی صبح حج کے لیے چلیں تو غسل جنابت کریں اور ان کے سروں سے پانی ٹپک رہا ہو. اصل میں ہو کیا رہا تھا دیکھیں، اس وقت ہوٹلز تو تھے نہیں اس طرح کے، مطلب آپ کا کوئی عزیزیہ اور حرم کے ارد گرد، ظاہری بات ہے. اب آپ جب گئے ہیں حج قران تو ایک لمبا معاملہ ہے، آپ نے حج اور عمرہ جو ہے وہ ایک ہی اس میں احرام میں کیا. پھر حج تمتع میں بھی یہ ہے کہ عمرہ ہے اس کے لیے احرام ہے، اس کی پابندیاں ہیں، پھر حج ہے اس کی پابندیاں ہیں. تو اب جب حج تمتع میں ہوتا ہی ہے نا کہ عمرے کے بعد آپ احرام کھول دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، پھر حج کے لیے آپ نیا احرام باندھتے ہیں. اچھا آپ آزاد ہیں. ہاں تو اب درمیان میں جو موقع ملا ہے نا، تو اب لوگوں نے کہا کہ اب وہ ایک جذبہ تو ہے انسان کے اندر، بیویاں بھی ساتھ ہیں حج میں، تو اب انہوں نے کہا کہ جی درمیان میں ہم نکل گئے حالت احرام سے. اب لوگ تو آئے ہیں سفر سے، مکہ کے مقامی تو ہے نہیں کہ گھر میں جا کے کوئی تعلق زوجیت قائم کریں گے. تو وہ پھر درخت کی اوٹ کے پیچھے جو ہے وہ تعلق زوجیت قائم ہو رہا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ مجھے ناگوار گزر رہا ہے. اچھا تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آؤ یا تو صرف جو ہے وہ حج کے ارادے سے کہ آؤ ایک ہی مرتبہ احرام باندھو اور پھر واپس جاؤ، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں اب 8 ذی الحجہ کو جب وہ نکلتے ہیں حج کے لیے تو غسل جنابت کی وجہ سے ان کے سروں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ اب ایک معاملہ تھا. حضرت عمر نے اس کو اور طرح سے لیا. اچھا اب ایک تیسری روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ حج تمتع کا حکم دیا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر اس سے منع کرتے تھے. اس سے منع کرتے تو اختلاف ہو گیا نا صحابہ میں اختلاف ہو گیا. اگر صحابہ میں اختلاف ہو گیا تو اعتراض صرف حضرت عثمان پہ کیوں ہے؟ حضرت عثمان پہ کیوں ہے، ایسا ہی. اچھا پھر آگے یہ جو ہے نا اسی روایت میں ہے کہ وہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی میرے ذریعے سے ہی یہ حدیث پھیلی ہے. اچھا میرے ذریعے سے یہ حدیث پھیلی ہے کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا. ٹھیک ہے. تو پھر ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے لیے جو چیز جس ذریعے سے چاہتا حلال کر دیتا، اور بلا شبہ قرآن نے جہاں جہاں اترنا تھا اتر چکا، لہٰذا تم اللہ کے لیے حج کو اور عمرے کو مکمل کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مطلب حضرت عمر کے زمانے میں پھر ایک نیا ایڈمنسٹریٹو آرڈر جو ہے وہ جاری ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر تھا جو حضرت عمر کے زمانے سے جاری ہوا تھا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے اس کو برقرار رکھا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی اپنے دور خلافت میں اس کو برقرار رکھا. انتظامی اب دیکھیں نا جو خلیفہ تھے تو انہوں نے برقرار رکھا. انتظامی مسائل میں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی انتظامی مسائل کے حضرت علی کو درپیش نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان کی ایک اور اجتہادی رائے تھی، انہوں نے اس کو مینیج کر لیا، ایک اور نقطہ نظر سے دیکھا. یہ اگر ان بائسڈ ہو کے دیکھا جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے، 2-3 باتیں محسوس ہوتی ہیں. نمبر 1 اس مسئلے پہ صحابہ کی رائے مختلف تھی. نمبر 2 یہ کام حضرت عثمان نے صرف نہیں کیا، بلکہ یہ کام تو خلیفہ دوئم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا، اور پھر حضرت علی کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا جو ان کی خود ریلیٹیو ہیں. اچھا پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر بھی جب خلیفہ رہے ہیں تھوڑا عرصہ، انہوں نے بھی تقریباً 12 سال انہوں نے بھی اس کام کو پسند کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، میرے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے، اگر یہ مختلف صحابہ کے درمیان یہ اجتہادی مسئلہ مختلف تھا تو
پھر تان صرف حضرت عثمان پہ کیوں؟ پھر تو یہی لگتا ہے کہ ان کو بنو وہی ہے، امیہ سے ہی ہاں، چڑھا. بس یہی کیا مسئلہ، بنو امیہ میں سارے بڑے بس تھے؟ یہی مسئلہ ہے. یا تو آپ اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی روایت بھی لے کے آتے نا، حضرت عمر کی بھی لے کے آتے، پھر سب کچھ آپ بتاتے کہ جی یہ سب اصل میں واقعہ کربلا کا پس منظر ہے. ذمہ دار کے واقعی بھی ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو اس کو حضرت عثمان کے اوپر تان بنا کے پیش کر رہے ہیں، کیا وہ فقہی اعتبار سے، اجتہادی اعتبار سے اس بات کے قائل نہیں ہے کہ جب ایک عمل کو کرنے کے مختلف طریقے شریعت میں موجود ہوں جی جی تو حکمران کو، مسلمان حکمران کو اللہ کی طرف سے اس بات کی اجازت ہے جی وہ انتظامی بنیادوں میں جس کو بہتر سمجھتا ہے اس کو نافذ العمل کر دیں. ایسے ہی. کیا وہ اس چیز کے قائل نہیں ہے؟ اگر تو وہ اس چیز کے قائل نہیں ہے تو پھر بتائیں. دیکھیں بعد میں فقہا میں بھی اختلاف ہو گیا، اناف میں، شوافع میں، مالکیہ میں، حنابلہ میں سب کی ایک رائے نہیں ہے. جی کسی کے نزدیک جو ہے وہ حج قران افضل ہے، کسی کے نزدیک حج تمتع افضل ہے، کسی کے نزدیک حج افراد افضل ہے. یہ افضلیت کی بات پھر تھی. تان اگر کرنا ہے تو چاروں ائمہ میں کریں. خیر وہ تو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جنہوں نے لیکن- صحابہ پہ کر لیا وہ ان پہ بھی کر لیں تو گے. حضرت اگر صحابہ میں اختلاف تھا تو ہاں، وائی اصل بات یہ اونلی ہے. حضرت عثمان، پھر تو مجھے ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، شاید انہوں نے جو ہے وہ ایک قسم کھائی ہوئی ہے جی جی کہ بنو امیہ سے کوئی بھی ہو انہوں نے ان کو نہیں چھوڑنا. ایسے ہی. تو پھر اعتراض ان ہاشمیوں پر بھی کریں جو بنو امیہ کو بیٹیاں دیتے تھے یا ان سے بیٹیاں لیتے تھے، جی جی کہ وہ کس قسم کی بدعتیوں کے گھر رشتے کرتے تھے. ایسے ہی ہے بس. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ ناظرین ہدایت دے. جزاک اللہ الخیر. اب ہم تیسرے سوال کی طرف بریک کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.